ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، کبریائیاں، بڑیائیاں، بزرگیاں اللہ رب العزت کی ذات واسطے خاص ہیں۔ درود و سلام آقا دو جہان سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ محترم سامعین و سامعات، خالق کائنات نے مسلماناں نو اسلام نو بڑی عزت اور بڑی عظمت دے نال نوازیا اور اسلام دے اندر محبت، بھائی چارہ، اخوت اس چیز کا ہی درس دیتا جاتا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث صحیح البخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مومنین مسلمانہ دی مثال آپس دے اندر محبت دی، آپس دے اندر بھائی چارے دی کس طرح ہوندی ہے، اور آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال رحم کرن دی، ایک دوسرے دے اوپر شفقت کرن دی، انہاں دی مثال کس طرح ہوندی ہے۔ فرمایا مثل الجسد، جس طرح ایک جسم دی مثال ہے، اذا اشتقا منہ عضو، کہ کوئی جسم کا ایک عضو شکایت کرتا ہے، انہوں درد ہوتی ہے یا زخم ہو جاتا ہے، تو سارا جسم سائر الجسد بالسہر والحمہ، تیرا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اگر بخار ہو جائے سارے جسم میں درد محسوس ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومنین کی بھی مثال اس طرح ہے، اگر ایک مومن نو، ایک مسلمان نو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو سارے مسلمانوں نو، سارے مومنوں نو اس طرح ہی تکلیف پہنچ دیئے جس طرح اس آدمی کو تکلیف پہنچی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مومنین کی مثال، اگر ساڈے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لو ساڈے اندر ایمان کم ہو چکے ہے، وہ ایمان والی حالت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ آقا علیہ السلام نے تے مومنین کی مثالیں دیتی ہے کہ اگر ایک مومن نو کوئی تکلیف پہنچ دیئے، کوئی پریشانی پہنچ دیئے، کوئی بیماری پہنچ دیئے، تو جس طرح انہوں سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال مومنین دیئے کہ چاہے زمین دے کسی کونے تے بھی کوئی مسلمان بیٹھا ہے، کوئی مومن بیٹھا ہے، انہیں کوئی تکلیف پہنچ دیئے، اور دوسرے کونے تے مسلمان بیٹھے نے، مومنین بیٹھے نے، انہوں نے یہ درد محسوس ہوتا ہے کہ سادہ مسلمان بھائی فلاں جگہ تے بیٹھ کے پریشان ہے، مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تو سانو بھی یہ چیز محسوس کرنی چاہیے، سانو بھی درد ہونا چاہیے اگر سارے اندر ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت روئے زمین دے اوپر مسلمانوں کس قدر پریشان کیتا جا رہا ہے۔ فی الحال فلسطین دے اندر، ملک شام دے اندر، فلسطین دے اندر مسلمانوں دے اوپر کتنا ظلم کیتا جا رہا ہے۔ اے او فلسطین، اے او ملک شام ہے جدی قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے عظمت بیان کی تھی، اور نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان، نبوت والی زبان کے اندروں ملک شام، ملک فلسطین دیا تعریفہ کی دیا، وہ دیا عظمتہ بیان کی دیا۔ لیکن اج اگر سارے دل دے اندر انہاں مسلمانوں کا درد نہیں محسوس ہوتا کہ اس وقت فلسطین والے مسلمانوں یہودی اسرائیل جو نے کتنا پریشان کر رہے ہیں، کتنا انہوں نے اوپر بمباری کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، اگر ساڈے دل دے اندر یہ درد محسوس نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں سمجھ لو کہ سارا ایمان ختم ہو چکا۔
بلکہ ساڈا یہ حال ہے کہ صرف اپنی زندگی تائیں، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد یہ تک اپنے آپ سے محدود کر لیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اسی مومن بننا ہے، اسی مسلمان ہاں۔ ساڈا حال یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان کسی کونے سے بھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ دی پریشانی، وہ دا درد سانو محسوس ہونا چاہیے، وہ دے واسطے دعاواں کرنیاں چاہیے، جس قدر ہو سکے وہ دی مدد کرنی چاہیے، وہ دا تعاون کرنا چاہیے۔ اگرچہ اسی نکل کے انہاں دے نال لڑ نہیں سکتے، لیکن اپنی زبان دے نال کچھ کر سکنے ہاں، اپنے ہتھاں اٹھا کے انہاں واسطے دعا کر سکنے ہاں۔ اے او ملک شام ہے، اے او فلسطین ہے جدے وچ انبیاء دا مسکن رہا ہے، اے انبیاء دا ٹھکانہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے فلسطین دے اندر گئے، اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام دا مسکن فلسطین رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور دیگر انبیاء، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور اسی طرح کثیر انبیاء جنہاں نے فلسطین کو اپنا مسکن بنایا، اور اے مسلمانہ دا قبلہ اول ہے مسجد اقصی، جس دے اوپر یہودیاں نے اس وقت یلغار کی ہوئی ہے، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں۔ لیکن سارے دل دے اندر یہ درد محسوس ہونا چاہیے، اپنی زبانوں لگام دے کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی زبان دے اندر کم از کم اسی زبان کو کھول کے اللہ دے سامنے دعا تے کر سکنے انہاں واسطے کہ یا اللہ انہاں مسلمانوں دی مدد فرما اور یہودیاں نو نیست و نابود فرما، کیونکہ اے یہودی شروع تو اسلام دے مخالف اور منافقین، شرارتی اور اسلام نو طرح طرح دیا پریشانیاں دین دے اندر مبتلا رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو فلسطین ہے انبیاء دا مسکن ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلسطین اے اہل ایمان دا مسکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے دے نال لڑن بھڑن گے، اور گھوڑیاں نو حقیر سمجھا جائے گا، اور ہتھیار رکھ دیتے جان گے، کس قدر بزدل ہو جان گے لوگ۔ لیکن ایک دن پاسے دیکھو کہ مسلمانہ تے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور دوسرے پاسے دیکھو ساڈا کی حال ہے، بزدل ہاں، نہ اللہ دی راہ تے نکل کے ایسے لڑن والے ہاں۔ یہی آپ علیہ السلام دا فرمان جو ہے ساڈے اوپر فٹ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا جہادہ، جہاد ختم ہو جائے گا اور ہتھیار رکھ دیتے جان گے۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ ساری طرف متوجہ کیتا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کذب الآن، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ قیامت والے دن کی حال ہوئے گا کہ لوگاں دا اس طرح جس طرح مسلمانہ دے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک دوسرے دے نال لڑائی جھگڑے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنے اس طرح برپا ہوں گے، لڑائی جھگڑے، فتنہ بڑھتا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا علیکم بالشام، تسی شام کو لازم پکڑنا، کہ شام دے اندر اس وقت فلسطین ہے، تسی ملک شام کو لازم پکڑنا، ملک شام اہل ایمان دا مسکن ہوئے گا۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام دا فرمان، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ستخرج النار من حضرموت، حضرموت ایک علاقہ ہے، اتھوں اگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اگے کے دوڑائے گی، لوگ اگے کے دوڑن گے، آگ پیچھے پیچھے ہوئے گی۔ تو آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ
فما تأمرنا تسی سانو کی حکم دیندے جے اگر اسی بھی اس وقت دے اندر حاضر ہوئیے اور اگ آ جائے حضر موت تو لوگاں دے پیچھے ہوئے اور لوگ دوڑ رہے ہون قیامت والا جو منظر ہوئے گا آپ نے فرمایا علیکم بالشام تسی ملک شام کو لازم پکڑنا ملک شام دے اندر اللہ پاک نے خیر رکھی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دجال کا ذکر کرتے آیا کہ دجال جو ملک شام ہے خاص کر وہ دے اندر جو سادہ قبلہ اول ہے مسجد اقصی اور اسی طرح مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ انہاں تینوں مقامات دے جو بلکہ چوتھا مقام آپ نے فرمایا کوہ طور پہاڑ 4 مقامات دے داخل نہیں ہو سکے گا دجال باقی ہر جگہ تے دجال اپنی یلغار کرے گا لوگوں کو فتنے دے اندر مبتلا کرے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی آیا اس نے اپنے امتی نو اپنی امت نو دجال دے فتنے تو ڈرایا کہ دجال دا فتنہ اتنا سخت ہے ہر جو آدمی ہے بندہ ہے بچہ ہے مرد ہے عورت ہے اس دے فتنے دے اندر مبتلا ہو جان گے اپنے خالق حقیقی نو بھول جان گے وہ دجال کو اللہ تعالی ایسیاں قوتاں دے گا کہ وہ لوگاں نو اللہ تعالی دے رستے تو گمراہ کر کے گمراہی والے رستے دے لے آئے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دجال کا جو فتنہ ہے میں بھی توانوں جس طرح میرے تو پہلے انبیاء نے دجال دے فتنے تو ڈرایا میں بھی توانوں ڈرانا ہاں اور لیکن دجال جو ہے 4 مقامات دے نہیں داخل ہو سکے گا مکہ مکرمہ جو بیت اللہ ہے مدینہ منورہ اور کوہ طور اور اسی طرح مسجد اقصی جو اس وقت یہودی ظلم کر رہے ہیں مسلمانہ دے اوپر مسجد اقصی دے اندر لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانہ نو لے کے یہودیاں نو قتل کرن گے یہودیاں دا قتل عام ہوئے گا اور اس تو پہلے جو دجال آئے گا دجال بھی مسجد اقصی دے اندر داخل نہیں ہو سکے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین مسلمان انما المؤمنون اخوہ بھائی آپس کے اندر انہاں دا تعلق کی ہے اگرچہ کوئی کسے نسل دا ہے کوئی کسے ذات ہے کسے قبیلے دا ہے جس جگہ دے بھی لیکن مسلمان ہے پہچان کی مسلمان اسلام تو اس واسطے اسلام کے اندر جو داخل ہو گیا ہے جس قبیلے کا بھی ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی تو میرے دوستو میرے بزرگوں اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانہ دی مظالم ظلم دی انتہا اور قتل و غارت بے انتہا میں اگلا سٹیپ اللہ اکبر مسلمانوں کو قتل کیتا جا رہا ہے بمباری کی جا رہی ہے لیکن ساری زبان نہیں کھل سکی کم از کم اتنا دے سی کر سکنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں اپنے ہتھاں اٹھا کے اپنے مظلوم مسلمانوں واسطے دعا کرے بلکہ آج ہی وزیر اعظم نے بھی اعلان کیتا ہے اپیل کی ہے کہ تمام پاکستانی نکل کے ریلی نکالیں اہل فلسطین واسطے یکجہتی دا اظہار کرتے ہویا کہ اسی فلسطینیاں دے نال ہاں لیکن یہ صرف زبان تو نال ہاں عملاً حقیقی بات ہے اسی مسلمانوں دے ساتھ نہیں دے رہے بلکہ وہ وقت سی کہ جدوں اگرچہ حجاج بن یوسف کا دور مانو یاد ہے کہ سندھ کے اندر دیکھو ایک عورت نے خط بھیجیا کہ میرے ایک قافلے نے پریشان کیتا ہے سب پریشانی کے اندر مبتلا کیتا ہے سارے اوپر ظلم کیتا ہے تو مسلمان کا محمد بن قاسم کا لشکر لے کے مسلمانہ دا
سندھ نو فتح کیتا اور دیگر علاقے نو فتح کیتا، مسلمانوں دی یلغار ہوئی، کافراں نو شکست دیتی، لیکن اج وقت اج درد ختم ہو گیا۔ وجہ کی ہے؟ ایمان ختم ہو چکی ہے سارے دل دے اندر، سارے دل دے اندر وہ طرف ختم ہو چکی ہے، وہ درد ختم ہو چکی ہے جو مسلمانوں دے دل دے اندر، مومنین دے دل دے اندر دوسرے مسلمانوں دا، دوسرے مومنین دا درد ہویا کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن، قیامت کے قریب تمام یہودیاں کو قتل کیا جائے گا جو اس وقت یہودی نے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں۔ یہی یہودی میں دس رہا تھا کہ شروع تو اسلام دے مخالف، شرارتی، فتنہ باز اور منافقت انہاں دے اندر پائی جاتی ہے، اور اس سب تو انہاں دا آغاز جس طرح آقا علیہ السلام تو پہلے انبیاء تو انہاں دا آغاز ہویا۔ موسیٰ علیہ السلام دا جو موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی سن، آپ علیہ السلام نے بھی انہوں نے صحیح طرح ساتھ نہ دیتا بلکہ منافقت کی تھی اور انہوں نے نال بھی دغا بازی ہی کی تھی۔ انہوں دا آغاز جو نسل شروع ہوئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو شروع ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام دا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، اسی جس طرح عام اپنی زبان تو لعنت کرن لگ پہنے اسرائیل تے لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہودی تے لعنت کرو، یہودیاں تے لعنت کرو، کیونکہ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور انہاں دی نسل تو اے یہودی نکلے نے۔ آپ علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام نے انہاں دے 12 بیٹے سن، انہاں دے بیٹیاں دے اندر ایک بیٹے دا نام یہودا بھی کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہاں دی طرف نسبت کردے ہویا یا یعقوب علیہ السلام دی اولاد دی طرف نسبت کردے ہویا نہ یہودی کہتے ہیں، لیکن شروع تو ہی اے اسلام دے مخالف مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ جب آقا علیہ السلام مدینے دے اندر ہجرت کر کے آئے اس وقت بھی مدینے دے اندر انہاں دے بڑے 3 قبیلے سن، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو آپ علیہ السلام نے انہاں دے نال اس وقت بھی مدینے دے اندر معاہدہ کیتا کہ اسی تانوں نہیں پریشانی دیاں گے، تسی سانوں نہیں پریشان کرنا، اگر کوئی اور دشمن ساڈے اوپر حملہ کرے یا تہاڈا دشمن تہاڈے اوپر حملہ کرے اسی تہاڈا ساتھ دینا ہے، تسی ساڈا ساتھ دینا۔ آپ نے معاہدہ کیتا مدینے دے اندر، لیکن انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تھی۔ جدو جنگ احزاب ہوئی اس وقت بھی مسلمانوں دے نال دھوکا کیتا، کافراں دے نال مل کے مسلمانوں نو قتل کیتا اور کافراں نو مسلمانوں دے جو اندرونی حالات سن انہاں دا جائزہ دیتا، مسلمانوں نو تکلیف پہنچانا چاہیے، نقصان پہنچانا چاہیے۔ اس کو بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہویا کہ اے حضور، اے میرے نبی، نکلو فوری انہاں نو ختم کر دیو۔ تو آپ علیہ السلام نے جنگ احزاب تو بعد بنو قریظہ دے نال نپٹیا، انہاں نو مرداں نو قتل کر دیتا گیا اور باقیاں نو جلا وطن کر دیتا۔ یہ لوگ پھر خیبر دے اندر آ کے آباد ہوئے اور خیبر دے اندر آ کے تمام یہودی آباد ہوئے اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر پھر خیبر دے اندر بھی انہوں نے نکال دیتا گیا۔ شروع تو ہی شرارتی سن، خیبر دے اندر اس طرح نکالیا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا عبداللہ بن عمر اے خیبر دے اندر گئے، کیونکہ خیبر دے اندر انہاں دے نال معاہدہ سی کہ جو زمین ہے، جو خیبر دی زمین ہے او دا کاشتکاری تساں کرنی ہے اور جو فصل ہوئے گی، جو او دا فصل نکلے گی، جو بھی پھل نکلے گا فصل نکلے گی، کیونکہ کھجوری فصل سی۔ آپ نے فرمایا او دی ادھی فصل تہاڈی، ادھا پھل ادھی فصل ساڈی ہوئے گی۔ یہ معاہدہ سی۔ تو مسلمان جدو لینڈ جایا کرتے تو انہوں نے کوئی کسی نہ کسی طرح انہوں نے پریشان کرنا، انہوں نے پریشانی کے اندر مبتلا کرنا۔ تو جدو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انہوں نے لت توڑ دی،
تو اس بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نکلے مسلمانوں دے نال، انہاں دے نال لڑائی کی تھی اور انہاں نے خیبر بھی جلا وطن کر دی۔ اگرچہ مزمل بھی ہیں لیکن وجہ یہ ہے اس وقت مسلمان مزمل ہو چکے ہیں۔ مسلمان اگر نکلن انہاں دے مقابلے دے اندر تے مسلمانوں دے مقابلے دے اندر کچھ بھی نہیں۔ شروع تو آپ علیہ السلام دے دور دے اندر آپ نے انہاں نے شکست ہی دی تھی یہودیاں کو۔ آپ علیہ السلام دے دور دے اندر اس تو بعد جو خلافت راشدہ دا دور ہے اس دور دے اندر یہودیاں کو مسلمانوں نے شکست نہیں ہوئی جس طرح ہن مسلمانوں نے شکست ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان بزدل ہو چکے ہیں، مسلمانوں دے دل دے اندر وہ جذبہ وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان اس وقت سے مسلمانوں دے دل دے اندر کہ دیکھو جذبہ لے کے مسلمان 313 نکلے نے اور ادھر 1000 کا لشکر ہے کافروں دا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی مدد کر کے فرشتیاں دی مدد فرما کے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی، مسلمانوں کو کافروں دے اوپر روب اور دبدبا دے کے کافروں کو شکست و نابود کر دی۔ تو آج بھی اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو کے نکلیں اور کفار یہود مشرکین کا مقابلہ کرن، میں اس بات کا دعویٰ کرنا ہاں کہ اللہ تعالیٰ دی مدد اس وقت بھی روک نہیں سکتی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں کو بھیجن واسطے روک نہیں سکتے۔ ہر دور دے اندر اگر مسلمان ایمانی حالت کو مضبوط کر کے نکلن گے اپنے مسلمانہ جو مظلوم مسلمان نے انہاں دی مدد واسطے نکلن گے تو خالق کائنات بھی اپنی مدد کرنے واسطے اپنے فرشتیاں کو ضرور بھیجے گا۔ وہی مسلمان تھی صلاح الدین ایوبی جو نکلیا اور شکست دی تھی، صلیبیاں کو شکست دے کے کتنا اپنا روب اور دبدبا جمایا اور مسجد اقصی تے مسلمانوں کی حکومت کو قائم کیا۔ لیکن آج وجہ یہ ہے اسی تھلے لگ چکے ہیں کہ یہ جی اسی اقوام متحدہ اودے جو حکم ہوئے گا، جو سلامتی کونسل حکم جاری کرے گی اسی اودے پابند ہاں۔ اللہ اکبر۔ سانو پھر بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ مسلمانہ اور اسلام کا نام لیوا جو مسلمان نے اللہ تعالیٰ نے دل دے اندر ایمانی جذبہ اور جہاد والا جذبہ، میں کہنا اس وقت جہاد فرض ہے سارے اوپر اپنے گھراں دے اندروں نکل کے انہاں مظلوم مسلمانوں دی مدد کرنا، انہاں دے نال کھڑے ہو کے لڑنا اور یہودیاں دے نال آمنا سامنا کرنا، اللہ دی راہ واسطے نکلنا ہے سارے اوپر فرض ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر لوگاں دے کوئی ایسا آدمی ہے وہ دے دل دے اندر جہاد دا نہ جذبہ پیدا ہویا، نہ وہ گھر دے اندروں نکلیا، نہ جہاد کیتا، نہ مالی طور پہ مجاہدین کا تعاون کیتا، آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئے گا ایک نفاق دے شعبے دے اوپر فوت ہوئے گا، وہ دے دل دے اندر منافقت ہوئے گی، وہ منافقین دے ایک شعبے دے فوت ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو منافقت تو محفوظ فرمائے، سارے دل دے اندر جہاد کا جذبہ، مسلمانوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے نے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ روئے زمین سے کی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے نال ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت فلسطین دی سرزمین دے اندر مسجد اقصی دے اندر مسلمانوں دے نال کس طرح بے دردی دے نال انہوں نے قتل کیتا جا رہا ہے، انہوں دے نال ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، درد ہی نہیں۔ اگر کسی نے پوچھو کی ہویا پتہ ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سارے دل دے اندر وہ درد ختم ہو چکے ہیں۔ کم از کم سارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اسی جس وقت بھی سانو موقع ملے بلکہ دعا کرنی چاہیے اللہ سانو موقع دے، جو یہ رکاوٹاں نے انہوں ختم کر دے، اسی تیری راہ تے نکلیے مر جائیے۔ اس ذلت دی موت تو بہتر ہے کہ اللہ دی راہ تے نکل کے ایک گولی لگ جائے، شہید ہو جائیے، ایک مجاہدین والی موت، شہادت والی موت اسی انہوں اپنا لئیے، یہ بہتر ہے۔
وہ جہاد، وہ اسلام، وہ جذبہ جب ختم ہو جائے گا مسلمان شکست خوردہ اور پستیاں دی طرف ذلتاں دی طرف ہی جان گا۔ تو اج صرف یہ بات ہے کہ اسی اپنی دعاواں تے اندر تے کم از کم یاد رکھ سکتے ہیں اے ریلیاں اے اگرچہ انہاں دا اتنا زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ نہیں ملنے والا، بات یہ ہے کہ اسی اپنے عمل دے نال اپنا کردار پیش کریے۔ تو اس وقت میں کہنا ساڈا حال یہ ہو سکیا ہے کہ صرف دعاواں تک اسی محدود رہ گئے ہیں۔ وہ بھی بعض لوگ ایسے نے کہ دعا بھی نہیں کر سکتے اپنے مسلمان بھائیاں واسطے، اپنی دعاواں دے اندر بھی نہیں یاد رکھ سکتے۔ تو کم از کم آج کا جو دن ہے بلکہ آج تو رہ کے مسلسل اسی اپنی دعاواں دے اندر انہاں مظلوم فلسطینیاں نو اور مظلوم کشمیریاں نو اور دیگر مسلماناں نو جو ظلم دی چکی دے اندر پس رہے نے، انہاں دے اوپر ظلم ہو رہا ہے، طرح طرح دے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہاں نو اپنی دعاواں دے اندر یاد رکھیں کہ اللہ اپنی مدد فرما۔ اگر اے رکاوٹاں نے انہاں نو دور کر کے سانو طاقت دے، ہمت دے، اسی تیری راہ تے نکلیے اور کٹ جائیے، مر جائیے، اس ذلت دی موت دی اسی جو ہے اس سانو برداشت نہیں ہے کہ اسی ذلت دی موت مر جائیے، بلکہ میں کہنا کہ ساڈے واسطے امتحان ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، خالق کائنات پوچھے گا کہ دسو کہ میں تمہاروں زمین تے اس واسطے نہیں سے بھیجیا کہ تسی صرف مال کماؤ، مال جمع کرو، زمین بڑھاؤ اور اپنی اولاد کو پالو، کیا میں تمہیں اس واسطے پیدا کیتا سی؟ نہیں، بلکہ جو مقصد ہے عبادت ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی مسلمان کسی جگہ تے وہ دے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تسی کھڑے ہوو مسلمانہ دے نال مل کے جہاد کرو، لڑو۔ اللہ تعالی نے بلکہ واضح طور سے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي